اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت 183 جس سے قبل بھی بیان ہوئی تھی۔ اس آیت میں روزے کا حکم دیا گیا ہے کہ اے صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، لکھ دیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ شاید تم متقی بن جاؤ۔ اس میں جب روزے کے احکام بیان ہو رہے تھے، آج بھی انشاءاللہ روزے کے حوالے سے بعض باتیں بیان ہوں گی۔ آج جو گفتگو ہے روزے کے سلسلے میں جن چیزوں سے ہمارے اوپر واجب ہے بچنا، پرہیز کرنا۔ روزے کے معنی امساک کے بھی ہوتے ہیں، یعنی اپنے کو بچانا، محفوظ رکھنا، بچنا۔ تو بعض ایسے کام ہیں جس میں شریعت میں ہمارے لیے حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے کو محفوظ رکھیں۔ ان میں سے سب سے پہلے کھانا پینا ہے۔ اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک ہر روزہ دار کے اوپر واجب ہے کھانے پینے سے بچائے اپنے کو، اور کھانے پینے کو ترک کرے، تو یہ ایک پہلی شرط ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو واجب ہے انسان کے لیے، حلال طریقے سے انسان اپنے کو قربت سے اور اپنی شریک حیات سے قریب ہونے سے، اس معنی میں کہ انسان کے اوپر غسل واجب ہو، اس عمل سے بھی بچانا واجب ہے۔ تو یہ بھی ایک واجبات میں ہے۔ جس طریقے کھانے پینے سے بچنا واجب ہے، اسی طریقے سے وہ کام جس سے انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، اس سے بھی انسان کے اوپر بچنا واجب ہے۔ یا اس کے بعد ہے ہر وہ کام جس سے انسان کے اوپر غسل واجب ہو، یعنی خود انسان، کوئی نوجوان، کوئی مرد اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل انجام دے جس کی وجہ سے اس کے اوپر غسل واجب ہو، تو یہ بھی انسان کے لیے واجب ہے، یعنی روزہ اس سے باطل ہو جاتا ہے۔ گناہ بھی ہے اس میں، اور اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے احتیاط واجب کی بنا پر خداوند عالم اور پیغمبر اور جانشین پیغمبر یعنی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، یعنی حضرت زہرا اور امیر المومنین، ان لوگوں کی طرف جھوٹی نسبت دینا، یعنی جھوٹ منسوب کرنا، جو چیز نہیں کہی ہے وہ ان سے منسوب کرنا، اگر آمدن ہے تو نماز، یہ روزہ باطل ہو جاتا ہے اس سے، یعنی روزہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے احتیاط واجب کی بنا پر گاڑھے غبار کا حلق تک پہنچانا، یعنی بہت زیادہ گرد اڑ رہی ہے، گاڑھی اور غبار اڑ رہا ہے، تو وہ اگر انسان جان بوجھ کر حلق تک پہنچا رہا ہے، یعنی چونکہ جان بوجھ کا اس لیے عرض کیا کہ خود بخود بغیر اختیار کے چلا جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ تو حلق تک پہنچانا یہ غبار غلیظ کا، اس سے بھی روزہ باطل ہوتا ہے۔ ایک اور چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ ہے اذان صبح تک جنابت کی حالت میں باقی رہنا۔ مثلا کسی کے اوپر غسل واجب ہوا تھا نماز صبح سے پہلے، اذان صبح سے پہلے، تو اس دن کے روزے کے صحیح ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ آدمی اذان صبح سے پہلے غسل کرے۔ اگر آدمی غسل نہیں کر رہا ہے تو پھر اس دن کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا روزے کے صحیح ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان غسل کرے۔ اب یہاں پر توجہ دینا چاہیے، شرم کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے ہیں غسل، ہم دل نہیں چاہ رہا اس کی وجہ سے غسل نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ آدمی کو ڈر لگ رہا ہے نہاتے ہوئے، اس سے روزہ نہیں چھوڑ سکتے، نہیں، واجب ہے۔ اگر غسل واجب ہوا ہے تو واجب ہے کہ آدمی روزے کے لیے اذان صبح سے پہلے غسل کرے۔ اگر غسل کے لیے شرعی عذر ہے تو پھر اس کے بدلے میں تیمم ہے، تیمم کرنا واجب ہو جائے گا۔ اگر غسل نہیں ہے، یعنی شرعی عذر کی وجہ سے جہاں جہاں غسل کے بدلے میں تیمم ہوتا ہے، اگر اس طریقے سے مجبوری ہے تو پھر تیمم کرنا ہو، یعنی طہارت شرط ہے اس معنی میں، اس روزے کی صحت کے لیے، روزے کے صحیح ہونے کے لیے۔ یا اسی طریقے سے جو مسئلہ مرد کے لیے تھا وہی عورت کے لیے بھی، عورت کا اس کے علاوہ، جنابت کے علاوہ، حیض و نفاس کی حالت میں بھی اذان صبح تک باقی رہنا، یعنی اگر اس سے پہلے ختم ہوا ہے تو غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یا چونکہ اس حالت میں روزہ نہیں ہے، اگر وہ حالت باقی ہے، یعنی خود ابھی کنڈیشن باقی ہے، تو پھر روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جن چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے، کسی
بہنے والی چیز سے، سیال چیز سے حقنا یعنی انیما جس کو کہتے ہیں وہ لینا، یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ ایک اور چیز جس سے روزہ باطل ہوتا ہے وہ ہے جان بوجھ کر قے کرنا، یعنی انسان قے کر رہا ہے جان بوجھ کر، تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس لیے میں نے مسائل بیان کیے کہ اس ذیل میں کچھ چیزیں قابل توجہ ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں سے بچنا ہمارے پر واجب ہے۔ مزید تفصیلات توضیح المسائل میں، یا آج کل ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، آن لائن سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جن جن چیزوں سے ہمیں بچنا واجب ہے، اور الحمدللہ سب کو معلوم ہی ہے۔ لیکن ضمناً ایک چیز اس روزے کے حوالے سے اور ان احکامات کے ذیل میں، مثلا کھانا پینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی چیز ہم نے منہ میں رکھی ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ مثلا آدمی برش کر رہا ہے، آدمی پیسٹ کر رہا ہے، یا کوئی کلی کر رہا ہے، کوئی چیز منہ میں ہے اور حلق تک جب تک نہ پہنچے تو روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا برش وغیرہ کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ یا اسی طریقے سے مسئلہ بیان کیا، آنکھ میں دوا ڈالنا، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ کان میں دوا ڈالی، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ یہ چیزیں کھانے پینے میں نہیں آتی ہیں، ان کا شمار کھانے پینے میں نہیں ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں سے اس کی طرف بھی ہم اور مزید مسائل ہیں دیکھ سکتے ہیں یا معلوم کر سکتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ جو روزے کے سلسلے میں ہے جس کی طرف توجہ رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہیں، ان سے روزہ تو باطل ہوتا ہے، بقیہ جو محرمات ہیں، حرام کام ہیں، ہر حرام کام سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ حرام کام حرام ہے، گناہ ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا یہ حرام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے سے روزہ باطل ہو جائے گا، نہیں، روزے کی جو اہمیت ہے وہ کم ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے، اور واقعی جس کو روزہ کہا جائے وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہر طریقے کے حرام سے بھی آدمی کو بچائے، تب واقعی روزہ ہوگا۔ لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، یعنی جھوٹ اپنی جگہ مسلم ہے، واجب ہے، گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، حرام ہے، لیکن روزہ باطل نہیں ہوگا۔ نامحرم کو آدمی دیکھ رہا ہے، نامحرم کو دیکھ لینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ گناہ جتنے ہیں ان سے بچنا ہمارے اوپر واجب ہے، گناہوں سے پرہیز واجب ہے، لیکن روزے میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں انہی مخصوص چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے، بقیہ ہر چیز سے روزہ باطل نہیں ہوتی۔ یا اسی طریقے سے ابھی آخر میں بیان ہوتا قے کے سلسلے میں کہ قے کرنا، یعنی عمدن آدمی قے کر رہا ہے تو روزہ باطل ہوگا، خود بخود آدمی کی قے ہو گئی تو روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ کہ اگر آدمی بے اختیاری میں یہ کیفیت ہو گئی تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، روزہ صحیح رہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مسائل بھی قابل توجہ ہیں۔ یا ایک مسئلہ اس ذیل میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو روزے کے سلسلے میں ہے کہ روزے کی ہمارے اوپر ہر عبادت میں نیت واجب ہے، جیسے نماز بغیر نیت کا نہیں ہو سکتی، غسل بغیر نیت کا نہیں ہو سکتا ہے، وضو بغیر نیت کا نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے روزے میں بھی نیت شرط ہے، نیت ضروری ہے۔ جو نیت کریں گے، نیت کا مطلب صرف ارادہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کے قربت کے لیے کام انجام دے رہا ہوں، اس لیے کہتے ہیں میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، یا میں روزہ رکھتی ہوں قربتاً الی اللہ، یہ کافی ہے۔ لیکن توجہ رکھنا چاہیے روزے کا وقت مغرب کی اذان سے لے کر اذان صبح تک رہتا ہے، یعنی مثلا کل کے روزے کا جو وقت ہے وہ آج مغرب کی اذان سے لے کر اذان صبح تک رہے گا خالی وقت، اس وقت تک ہم روزہ نیت کر سکتے ہیں۔ ایک آسانی یہاں پر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان چاہے تو پہلی ہی شب میں پورے ماہ رمضان کی روزوں کی نیت کر لے، تو ہر رات پھر نیت کرنا واجب نہیں ہوگا، کر لے تو بہت اچھا ہے فبہا، لیکن ہر رات پھر نیت کرنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو یہ انسان کے لیے آسانی ہے کہ پہلے ہی رات میں آدمی نیت کر لے اور اس کے ذریعے سے یعنی پھر ہر دن روزہ رکھے۔ ہاں بہتر ہے کہ اس نیت کو تکرار کرتا رہے اور نیت کو گویا روزانہ کرے، اور نیت میں بھی سارے الفاظ دہرانا ضروری نہیں ہے، صرف ایک دل میں اس بات کا ارادہ ہو، ایک اس وقت توجہ ہو کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں قربتاً للہ، میں روزہ رکھتی ہوں قربتاً للہ، یہ نیت ہے۔ یہ بھی توجہ رکھنا چاہیے کہ اگر آدمی نیت نہ کرے پھر روزہ صحیح نہیں ہوتا، خالی کھانے پینے سے بچ لینے سے روزہ نہیں ہوگا، لہذا جو ٹائم ہے اس ٹائم میں خیال کرنا چاہیے، خیال کرنا پڑے گا، نیت کرنا پڑے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ مثلا آدمی اگر نیت نہیں کر سکا، بھول گیا مثلا، اور اذان صبح ہو گئے، تو پھر اذان صبح کے بعد بھی اس کو نیت کرنا، اس دن کا روزہ رکھنا، یعنی ایسا نہیں کہ نیت نہیں کی تو روزہ چھوٹ جائے گا، نہیں، اس کے بعد بھی اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ پھر زوال تک کہا گیا ہے، زوال تک وقت ہے، آدمی
نیت کر سکتا ہے۔ تو یہ نیت کے سلسلے میں تھا روزے کے حوالے سے۔ اور پھر اسی روزے میں ایک اور چیز کی طرف توجہ رکھنا چاہیے کہ روزے میں مثلاً چونکہ کھانا پینے سے روزہ باطل ہوتا ہے، اگر انسان کے منہ میں جو تھوک آ رہا ہے، تھوک نگل لینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ آدمی اگر تھوک نگل رہا ہے روزہ باطل، ہاں یہ مکروہ کہا گیا ہے کہ آدمی جمع کر اس سے نگلے، یہ مکروہ ہے، لیکن جو تھوک ہمارے منہ میں آ رہا ہے ہم اس سے نگل رہے ہیں تو یہ چونکہ کھانا پینا نہیں کہا جاتا ہے، لہذا اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں شریعت بہت آسان ہے، اگر آدمی توجہ رکھے تو اپنی انہی آسان شریعت کے ساتھ اپنے اعمال کو انجام دے سکتا ہے۔ آج انسان اپنے اعمال کو بجا لا سکتا ہے، اور شریعت سخت اس وقت ہوتی ہے جب ہم لوگوں کو مسئلے مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں، دشواریاں۔ تو معلوم ہونے کے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آج کل ہم لوگ کوشش کریں خود سے کتابیں پڑھیں۔ آج تو آسانیاں ہیں، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس سے روزے کے مسائل ہم پڑھیں، روزے کے مسائل معلوم کریں۔ آج علماء سے رابطے ہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں رابطہ کر کے۔ تو پہلی چیز ہے کتاب پڑھیں، معلوم کریں، اس سے مسئلے مسائل معلوم ہوں گے۔ جب مسئلے مسائل معلوم ہوں گے تب آسانیاں ہوں گی، دشواریاں ہمارے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ شریعت سہلہ ہے، یعنی ہمارے لیے خود اس میں بہت سے فائدے ہوتے ہیں، شریعت پر عمل کرنے میں فائدے ہم کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور جتنے اعمال شریعت بتاتی ہے وہ زحمت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زحمتوں سے نکالنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہم کو اگر زحمتیں لگتی ہیں تو دین نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے، شریعت نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ آج مختصر مسائل تھے روزے کے سلسلے میں، روزے کے احکام کے سلسلے میں۔ مزید بیان ہوتے رہتے ہیں اور علماء بیان کرتے رہتے ہیں، ہم ان مسائل کی طرف توجہ رکھیں تاکہ ہم ایک بہترین عمل انجام دے سکیں، ہم ایک روزہ دار بھی ہوں اور واقعی روزہ دار ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ خالی بھوک و پیاس کی حد تک رہ جائے، نہیں، سارے شرائط کی طرف توجہ رہے اور سارے احکامات کی طرف توجہ رہے، تاکہ کسی حد تک یہ تو اطمینان ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا عمل قابل قبول ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کوشش کریں کہ ہمارے روزے نہ چھوٹیں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو شریعت کے مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا کرے، مسائل کو جاننے کی توفیق عطا کرے، معلوم کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم شریعت کو معلوم کر کے آگے بڑھ رہے ہوں، شریعت کو سمجھ کر ہم آگے بڑھ رہے ہوں، دینی احکامات کی شناخت کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہوں۔ اور یہ بھی آج کے زمانے میں جہاں آسانیاں ہو گئی ہیں ان آسانیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور وہ آج کے زمانے میں ہم اب تو کوئی عذر بھی نہیں پیش کر سکتے ہیں کہ کیسے ہم معلوم کرتے یا لا علمی میں ہو گیا، یہ بھی ایک توجہ رکھنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں تو ہر آدمی کے پاس جب ذرائع ہیں، وسائل ہیں، ہر طریقے کے وسائل مہیا ہیں، تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو نہیں معلوم تھا لہذا ہمارا غلط ہو گیا یہ عمل۔ نہیں، اگر معلوم نہیں تھا تو معلوم کیوں نہیں کیا؟ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، پوچھا ہے نہیں پوچھا ہے، معلوم کیا نہیں معلوم کیا؟ تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہوئے کہ آج کے زمانے میں اس ترقی کے دور میں ہمارے لیے بہانے باقی نہیں رہ جائیں گے کہ ہم یہ سوچیں کہ نہیں معلوم تھا لہذا کوئی بات نہیں۔ نہیں، آج کے زمانے میں نہ معلوم ہونا گویا معلوم ہونے کے برابر ہو جاتا ہے، چونکہ نہ جاننے والوں کی بھی شریعت میں دو قسمیں ہیں، جو لوگ دین کو نہیں جانتے ہیں، شریعت کے مسائل کو نہیں جانتے، جن کو جاہل کہا جاتا ہے۔ تو جاہل بھی دو طرح کے، جاہل قاصر ہے، جاہل مقصر ہے۔ یعنی ایک آدمی خود سے کوتاہی کر رہا ہے جس کی وجہ سے جاہل ہے، خود نہیں سیکھ رہا ہے لہذا اس سے مسائل نہیں معلوم ہے۔ ایک آدمی ہاں سیکھ رہا ہے اور کوشش کی اس کے بعد نہیں معلوم ہو پایا، وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر ایک آدمی خود کوتاہی کر رہا ہے تو جاہل قاصر کے لیے چھوٹ ہے، لیکن جاہل مقصر کے چھوٹ نہیں ہے، جو خود کوتاہی کر رہا ہے، خود بے توجہی کر رہا ہے۔ تو جو لوگ بے توجہی کی وجہ سے مسائل نہیں جانتے ہیں ان کا گویا شمار جاننے والے کی طرح سے ہوگا، کہ جاننے والا جس طریقے سے غلطی کرے، غلط عمل انجام دے جو اس کے لیے سزا ہے، اسی طریقے سے جو لوگ سیکھ سکتے ہیں نہیں سیکھیں اور اس کے بعد شریعت سے دور ہیں اور شریعت کے مطابق نہیں زندگی گزر پا رہی، تو ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اس زمانے میں یہ نہ سوچیں کہ نہیں معلوم ہے کوئی بات نہیں، نہیں معلوم ہے تو ہماری وجہ سے، ہماری خود کوتاہی کی وجہ سے، لہذا مسائل کو سیکھیں۔ آج آسانیاں ہیں، علماء سے ہم رابطہ کریں، علماء سے مسئلے مسائل کو معلوم کریں، علماء سے ہم مسئلے مسائل پوچھیں تاکہ ہمارا عمل بہترین عمل قرار پا سکے۔ اللہ سے دعا کریں کہ خداوند تعالی ہمارا شمار روزہ داروں میں فرمائے اور انشاءاللہ ہم واقعی روزہ دار بن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔